کی پیش خدمت یہ ویڈیو ہے، آپ اسے دیکھیں اور فیصلہ خود فرمائیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کا جو قصور تھا وہ کیا تھا۔ یہ نئی واٹس ایپ کی گفتگو ہے، آپ سماعت فرمائیں، آپ کے جتنے سوالات ہیں وہ تمام کلیئر ہو جائیں گے۔ سماعت فرمائیں۔ آج مثال کے طور پہ اب میں میڈیا پہ بات شروع کر دی۔ اب میڈیا پہ آہستہ آہستہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ امام بھائی کو بھی یاد ہوگا کہ مفتی صاحبان جو تھے نا، پہلے فتویٰ لگاتے تھے کہ میڈیا پہ نہیں آنا، میڈیا پہ نہیں آنا، میڈیا حرام ہے میڈیا۔ اب مفتی طارق مسعود اس وقت میڈیا کے مین آدمی ہیں جو میڈیا یہ آپ کو یاد ہوگا اگر شروع میں تو مفتی صاحب اپنی صرف آڈیو کیا کرتے تھے، ویڈیو پہ نہیں آتے تھے کہ نہیں جی بندے کی شکل تھی میڈیا پہ آنا ٹھیک نہیں۔ پھر آہستہ آہستہ ان کو پتہ چل گیا۔ میں نے مفتی تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ دامت برکاتہ سے میں نے پوچھا، میں کہا حضرت میں اس طرح میڈیا پہ آتا ہوں، آپ کا کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں بھی تم میڈیا پہ آیا کرو۔ میرے تبلیغ والوں نے مجھے کیا کہا، انہوں نے کہا تمہیں تو فتویٰ لینا چاہیے تھا کسی تبلیغی مفتی سے۔ مفتی صاحب تو تبلیغی نہیں ہے، تم نے ان سے فتویٰ کیوں لیا؟ صحیح جی۔ اب اس میڈیا کی وجہ سے جو میں سمجھ رہا ہوں کہ میں میڈیا کر رہا ہوں، جو میں سمجھ رہا ہوں میرے ہاتھ پہ اللہ کے فضل سے ہندو لڑکیاں بھی مسلمان ہوئی ہیں اس میڈیا کی وجہ سے۔ صحیح جی، ٹھیک ہے، سوشل میڈیا اور سوشل میڈیا کی۔ صحیح جی، سنا جاتا ہے آپ کو، جو دنیا میں سنا جاتا ہے۔ میں تو سوشل میڈیا کی میں تو دوسرے میڈیا پہ تو میں آتا ہی نہیں۔ اس کی وجہ سے اب جو ہندو مسلمان ہو گئے، یہ میں تبلیغ میں جا کے تو میں نہیں کر سکتا تھا مجھے۔ اب مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ ہو، میں نہیں سمجھتا کہ 100 سال میں کوئی ایسا آدمی پیدا ہوا ہو، اتنا بڑا آدمی۔ اب وہ میڈیا پہ آیا ہے تو تبلیغ والوں نے اس کو کاٹی کر دیا۔ اب رائے میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں بیچارے، ان کا کوئی نام مل لیتا کہ ان کا بیان ہونا چاہیے، ہے نا۔ بیان کرنا پاکستان میں کسی کو اگر آتا ہے تو وہ طارق جمیل ہی ہے بس، میرا کہتی خیال ہے کسی اور کا نہیں۔ جن کو اللہ نے بات سمجھائی ہے کہ بات کرنی کیا ہے، یہ ہے ہوتا کیا ہے، بیان کہتے کس کو ہیں، تو اس کا نام مولانا طارق جمیل ہے، جس کو کرنی آتی ہے۔ اب رائے نے اس کو کوئی لفٹ نہیں کرا۔ اب جب آپ اس طرح کر دیں گے کہ جس بندے کے اندر اتنا پوٹینشل تھا، جس کی میں سمجھتا ہوں، آپ امام بھائی اس بات کو سیکنڈ کر دیں گے کہ تبلیغ کی شناخت مولانا طارق جمیل ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی طارق جمیل کے نام پہ لوگ تبلیغ کو جانتے ہیں، جو تبلیغی جماعت۔ کرکٹ کا نام آئے تو انضمام بھائی کا نام، اب کرکٹ کی پہچان انضمام بھائی ہیں، اس طرح مطلب سعید انور ہے، انضمام ہے، یہ کرکٹ کی پہچان۔ اب مثال کے طور پہ طارق جمیل جیسا، اگر میں سمجھتا ہوں طارق جمیل صاحب اگر یہ سیاسی بات نہ کرتے عمران خان کے بارے میں یا نواز کسی کے بارے میں، تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں یا دنیا میں کوئی آدمی مولانا کے خلاف تھا۔ یہ مولانا کے کچھ تھوڑے جو خلاف ہوئے سیاستدان تو آپ کو پتہ ہی ہے، سیاسی لوگوں میں تو کچھ لوگ کسی کے حق میں ہوتے ہیں، کسی کے خلاف ہوتے ہیں، وہ تو obvious ہے۔ اب میں نواز شریف صاحب کی بات کروں گا تو آدھے لوگ میرے خلاف ہوں گے، آگے میرے حق میں ہوں گے۔ میں عمران خان کی بات کروں گا تو آدھے حق میں ہوں گے، خلاف ہوں گے۔ اگر مولانا عمران خان کی بات نہ کرتے تو دنیا میں ایک بھی آدمی اس آدمی کے خلاف نہیں تھا، چاہے وہ سنی ہو، چاہے شیعہ ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، کوئی۔ لیکن اس آدمی کو، اس جیسے بڑے آدمی کو تبلیغ والوں نے اٹھا کے باہر رکھ دی۔